وہ تو ہو گیا، تو انہوں نے آرڈر دیا۔ سر آپ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میری درخواست یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، سب سے پہلے ان کی ڈگری ابھی چیک کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی فیصلہ پسند نہ آئے تو ڈگری جعلی ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے اب تو 20 سال کی 25 سال کی ججی کے بعد ڈگریاں جعلی ہو جاتی ہیں، لہٰذا امید ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود ہی خیال کر لیں گے، اور موقع اس سے پہلے کہ موقع آئے کہ ان کی ڈگریاں چیک کرواتے پھریں تو وہ خود ہی بتا دیں کہ صحیح ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کی ڈگری جعلی ہے، کسی کا کیا ہو جائے، کچھ پتہ چل جائے، کوئی فیصلہ پسند نہ آئے۔ 98 کے بعد 1997-98 کے بعد پہلی بار پاکستان میں سینیورٹی پرنسپل وائلیٹ کیا گیا ہے، اور جو سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس نہیں لگا۔ ایشو یہ ہے کہ جو اس میں کئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلے ایکسپیرینس ہیں، اسپیشلی افتخار چودھری کا، وہ اچھا ثابت نہیں ہوا، اور فائز عیسیٰ کا اچھا ثابت نہیں ہوا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں اس کے نتیجے میں جوڈیشری کے اندر ایک پوری سیاست ختم ہو گئی تھی۔ پتہ تھا اگلا آدمی کس نے آنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ سپریم کورٹ کے اندر جج لائیں اس وقت دیکھا کریں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے، اور وہ جو پروسیس اختیار کیا گیا ہے، انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن ججز کی اپوائنٹمنٹ کا بھی بنایا ہے۔ دیکھیں بیلنسڈ ہر چیز ہے، میں پارلیمنٹ کی اس حق میں ہوں کہ پارلیمنٹ کی سے ہونی چاہیے ججز کی تعیناتی میں، لیکن آپ بیلنس آؤٹ کر دیں گے تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں رہتی۔ قدرت کا جو نظام ہے وہ توازن کے اوپر ہے۔ اب یہ جو نئے ججز کی جو اپوائنٹمنٹس ہے، اس میں اگر آپ ججز اور پارلیمنٹیرینز کو یا حکومت کو برابر رکھتے تو بالکل صحیح تھا۔ اب آپ نے یہاں پہ بھی سارے جو پارلیمنٹری اپنا جو حکومت ہے اس کے 7 لوگ ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان کے 5 لوگ ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اگلے ججز آئیں گے سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے ججز تو حکومت کے مطیع ہوں گے اور نوکری کرنے آئیں گے، اور اس سے پہلے کہ ایگزام بھی رکھیں تاکہ پتہ تو ہو کہ جو جج آ رہا ہے اس کو بیسک چیزوں کا تو پتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں سے سچویشن جو ہے وہ آگے کیسے بڑھتی ہے۔ عمران خان کی پولیٹکس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں پہ فائز عیسیٰ کو سہار لیا ہے، جہاں پہ باقی 2 سال کے ظلم جو ہیں وہ سہار لیے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ کا جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو یہ چاہیے کہ ایک پورا پروجیکٹ لانچ کریں سپریم کورٹ کی عزت کی بحالی کی۔ یہ جب سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 90 دنوں کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے اور یہ پروجیکٹ فیل ہوا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مسلسل کمزور ہوئی ہے، اور عدلیہ کا کمزور ہونا قطعی طور کے اوپر ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کو جو ہے وہ تگڑا ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب عدلیہ کی عزت بحال کرنے کے لیے پورا پروجیکٹ جو ہے وہ کریں گے۔